اتوار کی شام مشرقی کانگو میں اس بیماری کی تازہ ترین وبا کے مرکز میں ایبولا کے مریضوں کا علاج کرنے والے ایک ہسپتال پر مشتعل نوجوانوں نے دھاوا بول دیا۔ طبی عملے کو مریضوں کو نولنے کے لیے بھاگنے پر مجبور کرنا پڑا کیونکہ علاقے میں گولیاں چلنے لگیں۔ فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مونگبالو جنرل ہسپتال پر حملے میں کسی کو چوٹ لگی ہے یا نہیں، لیکن ہسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر رچرڈ لوکوڈو نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ حملہ آوروں نے ان کے لواحقین کی 2 لاشیں ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ جنوبی لبنان میں گاڑیوں پر اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ملک کی قومی خبر رساں ایجنسی این نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنوب میں رہائشیوں کے لیے جبری نقل مکانی کے نئے احکامات جاری کیے ہیں۔ این کی خبر کے مطابق پیر کو صبح سویرے نکتیا کے علاقے میں کفر رومن جرمک ہائی وے اور جرمک خردالی روڈ پر 3 گاڑیوں کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی ڈرون حملوں میں 3 افراد ہلاک ہوئے۔ گیمر اور پی سی گیمر کے مطابق ایپک گیمز نے انریل انجن 6 کا اعلان کیا ہے، جو اس کے وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والے گیم اور راکٹ لیگ چیمپئن شپ سیریز پیرس میجر کے دوران کیا گیا۔ یہ اعلان راکٹ لیگ چیمپئن شپ کے سیریز کے پیرس کے دوران کیا گیا۔ ڈسٹنکٹ فوٹیج میں راکٹ لیگ کے اپ ڈیٹ کردہ بصری دکھائے گئے، جن میں چمکدار کاریں، سنیما کیمرہ کے زاویے اور انجن میں گیم پلے شامل ہیں۔ غیر حقیقی انجن 6 لوگوں دکھانے سے ٹریلر نے اسے نیا دور اور نئے انجن کے طور پر بیان کیا۔ خیبر پختونخوا کے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے صوبے بھر کے اسکولوں کے لیے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے، تاہم سمر زون کے اداروں میں طلبہ جون کے دوران سمر کیمپوں میں شرکت کریں گے۔ سرکاری شیڈول کے مطابق میدانی علاقوں میں پرائمری اسکول 1 جون سے 31 اگست 2026 تک گرمیوں کی تعطیلات کے لیے بند رہیں گے۔ انہی علاقوں کے مڈل، ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں 15 جون سے 16 اگست 2026 تک۔ پوپ لیو فوریس کا کہنا ہے کہ مصنوعی چند لوگوں کے ہاتھ میں نہیں رہنا چاہیے، جبکہ انتباہ دیتے ہوئے کہ ٹیکنالوجی عالمی تنازعات کو ہوا دے رہی ہے، اس نے اپنے پوپ کی پہلی بڑی مذہبی دستاویز میں اپنی تجاویز پیش کی۔ ان میں تیزی سے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی کے درمیان مخصوص انسانیت کی عظمت کا تحفظ اور جنگ میں اے آئی کے استعمال کو سب سے سخت اخلاقی رکاوٹوں کے تابع کرنا شامل ہے۔ حج کا پہلا دن شروع ہو گیا ہے۔ دنیا بھر سے 5 ملین سے زیادہ مسلمانوں نے سعودی عرب میں مکے کی سالانہ زیارت کی، جو بہت سے لوگوں کے لیے زندگی میں ایک بار کا سفر ہے۔ 5 کا روزہ رسومات کے ایک حصے کے طور پر زائرین کعبہ کا دورہ کرتے ہیں اور اسے کئی بار گھڑی کی سمت میں گھیرتے ہیں۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے چیف ٹریفک آفیسر محمد سرفرازور کی ہدایت پر وفاقی دارالحکومت میں لین کی خلاف ورزیوں اور ٹریفک قوانین کے خلاف کی دیگر خلاف ورزیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق حکام نے انفورسمنٹ مہم کے دوران 11,570 موٹر سائیکل سواروں کا معائنہ کیا اور لین ڈسپلن اور ٹریفک کے دیگر ضوابط کی خلاف ورزی پر 8,000 سے زائد سواروں کے خلاف قانونی کارروائی کی۔ موٹر وے پولیس کے مطابق سوات ایکسپریس وے، جسے سولہ موٹر وے بھی کہا جاتا ہے، پر ایک مسافر وین کھڑی بس سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 16 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ بس کراچی سے بونیر جا رہی تھی اور سڑک کے کنارے کھڑی تھی کہ راولپنڈی سے دیر آنے والی ایک وین پیچھے سے اس سے ٹکرا گئی۔ تصادم سے وین کو بری طرح نقصان پہنچا۔ اس سال مکہ میں ایک نایاب فلکیاتی واقعہ رونما ہونے کی توقع ہے، کیونکہ عرفات کے دن سورج کعبہ کے اوپر سیدھ میں آ جائے گا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق یہ واقعہ 27 مئی 2026 کو دوپہر کے وقت پیش آئے گا، جو کہ ذوالحجہ 1447 ہجری کے 9ویں دن کے مساوی ہے۔ سیدھ کے این وقت پر سورج کعبہ کے بالکل اوپر کھڑا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے مکہ میں سائے مکمل طور پر غائب ہو جائیں گے۔ پنجاب کے وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت محفوظ اور سستی سفری خدمات متعارف کروا کر صوبے بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اٹک کے دورے کے دوران وزیر نے جنرل بس سٹینڈ اور الیکٹرک وہیکل سٹینڈ پر انتظامات کا جائزہ لیا اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA اٹک کی کارکردگی کو سراہا۔
पंजाब हुकूमत अपने तोसी सिथरा पंजाब अक़दाम के तहत फजला को तवानाई और तजारती तौर पर काबिल इस्तेमाल मसनूआत में तब्दील करने के लिए एक बली पलायसी तेल के लिए तैशिक बड़ी पॉलिसीज तैयार कर रही हैं। हिकाम सूबे भर में निजी शोबे के सब सरमायाकारी के लीज पर गौर कर रहे हैं। मजोजा फ्रेमवर्क के तहत फजला से तवानाई, बायोगैस और रीसाइकलिंग के मंसूबे लिए सरकारी ज़मीन निजी कंपनियों को लीज पर दी जा सकती है। मुर्दान स्वात जाने वाली मुसाफिर कोच और खोड़ो कोटे सईदाबाद के इलाके में स्वात मोटरवे पर सड़क के किनारे खड़ी बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में कम अज कम 16 अफराद जहां बहक और 7 जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने बताया। रेस्क्यू 1122 के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सईदाबाद शाह ने हलाकतों की तादाद की तस्दीक की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट IHC ने पीर के रोज़ कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA को 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के रहायशियों को बेदखल करने से रोक दिया और उनकी रट दरख्वास्तों को खारिज करने के खिलाफ दायर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद आज़म खान और जस्टिस राजा इनाम अमीन मुहास पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के रहायशियों की जानिब से दायर अपीलों की समाअत की। समाअत के दौरान अदालत ने CDA को हिदायत की कि आइंदा समाअत तक काबिज़ीन के खिलाफ कोई ज़बरदस्ती कार्रवाई न की जाए। शुमाली अटली के एक सनती शहर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात हुकूमत करने वाली इत्तेहादी जमातों के दरमियान इमिग्रेशन पर इख्तलाफात को बेनकाब कर रहे हैं और ये जाहिर कर रहे हैं कि मुल्क का तेज़ी से बदलता हुआ समाजी ताने बाने किस तरह सियासत को तश्कील दे रहा है। कारखानों और चावल के धानों से घरा हुआ वीजीवानू 62,000 लोगों का शहर है, जहाँ की 15% आबादी गैर मुल्की है, जिसमें मिस्र और रोमानिया के बहुत से लोग शामिल हैं। टीक अरब पति एलोन मस्क का SpaceX अमेरिका में कायम नेस्ट डेक पर अपने हिस्से की फहरिस्त बनाने की तैयारी कर रहा है, जो सालों में सबसे ज़्यादा मुतवक्का इब्तदाई अवामी पेशकश होगी। यहाँ वो सब कुछ है जो आपको माहिदे के बारे में जानने की ज़रूरत है। मरी की ज़िली इंतज़ामिया ने ईद अल अज़हा से कबल खुसूसी इंतज़ामात को सयाहों की हतमी शक्ल दे दी है, क्योंकि हुकाम तातीलात के मौसम में सयाहों की भारी आमद की तैयारी कर रहे हैं। अहदेदारों ने बताया कि ईद की तातीलात के दौरान पुलिस कर दी गई है ताकि अमन व अमान को बरकरार रखा जा सके, ट्रैफिक को मुनज़्ज़म किया जा सके और ज़ायरीन में मुतवक्का इजाफा के दरमियान किसी भी नाखुशगवार वाक़या को रोका जा सके। लेनोवो ने 2026 के लिए अपनी सस्ती थिंकपैड ई सीरीज़ को नए इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स, आली रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और कई अमली अपग्रेड के साथ अपडेट किया है। रिफ्रेश लाइनअप में थिंकपैड H14 और थिंकपैड S16 शामिल हैं। लेनोवो के 2 मकबूल कारोबारी लैपटॉप नए मॉडल अब 27 मई को रिलीज़ होने से पहले चीन में प्री ऑर्डर के लिए दस्तयाब हैं। इस्लामाबाद में हुकाम ने वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी तजावुज़ात और गैर मुजाज बस्तियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA, ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशनल फ्रेमवर्क तैयार करके वज़ारत दाखिला को मंजूरी के लिए पेश कर दिया है। एयरसेल एक और डोमेस्टिक रूट शुरू करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि एयरलाइन नए इंटरसिटी ऑपरेशंस के साथ पूरे पाकिस्तान में अपने नेटवर्क को बढ़ा रही है। एयरलाइन ने मुल्तान और कराची के दरमियान खुसूसी परवाज़ का ऐलान किया है, जो 26 मई को दोपहर 1:30 बजे चलाएगी। एयरसेल ने एक सरकारी सोशल मीडिया ऐलान के ज़रिए आने वाले ऑपरेशन की तफसीलात शेयर की कि जबकि परवाज़ की बुकिंग की मालूमात भी एयरलाइन की वेबसाइट के ज़रिए दस्तयाब कराई गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तफसीली फ़ैसला जारी किया है, जिसमें ख़ानदानी और खुले की कार्रवाई से मुताल्लिक़ अहम कानूनी उसूलों का खाका पेश किया गया है, जिसमें इज़्दिवाजी मामलात में ख़वातीन के कानूनी रास्ते के इंतखाब के हक़ पर जोर दिया गया है। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रकनी बेंच ने 12 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया, जो जस्टिस शाहिद बिलाल हुसैन ने तहरीर किया था। भारत की हुक्मरान हिंदू कौम परिस जमात ने रियासत मगरबी बंगाल में गैर दस्तावेजी बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए हिरासती मराकज़ का हुक्म दिया है, जिससे अक़लियतों में खौफ पैदा हो गया है कि उससे मनमानी बेदखली हो सकती है। ये हिदायत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी BJP के 1947 में मुल्क की आज़ादी के बाद पहली बार मशरक़ी रियासत में इक़्तिदार हासिल करने के चंद दिन बाद सामने आई है। इतवार को कोयटा में एक ट्रेन पर होने वाले तबाहकुन हमले के नतीजे में कम अज़ कम 14 अफराद हलाक और 20 के ज़ख्मी होने पर पाकिस्तान ने इतवार को सूग मनाया। सूबाई दारुल हुकूमत में रेलवे क्रॉसिंग से गुजरते हुए ट्रेन को धमाके से टकरा
دیا گیا، جس سے مسافر بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں اور ٹرین کے کراس کرنے کے منتظر متعدد گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ یونانی تیرا کرسٹیان گوکولومف نے عالمی ریکارڈ کو مات دینے پر $1 ملین کا بونس حاصل کیا، جبکہ اسپرنٹر فریڈ کیرلی نے اتوار کو لاس ویگاس میں ایک کیسینو کار پارک میں منشیات سے متعلق بہتر کھیلوں نے ایک ہائپربولک ڈیبیو کرتے ہوئے 100 میٹر کی کمزوری جیتی۔ کولومیو، جو 4 اولمپکس میں پوڈیم بنانے میں ناکام رہے، نے 50 میٹر فری اسٹائل میں 81 سیکنڈ کا وقت پوسٹ کیا، جو آسٹریلیا کے کیمرون میک ایوائی کے آفیشیل ورلڈ ریکارڈ سے 0.7 سیکنڈ زیادہ تیز تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ کے خاتمے کا معاہدہ قریب آنے کے بعد امریکہ یا تو ایران کے ساتھ مضبوط سمجھوتا کرے گا یا پھر اس ملک کا کسی اور طریقے سے مقابلہ کرے گا۔ ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس کل رات کچھ خبریں ہیں، شاید آج میں اس میں زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ روبیو نے پیر کو نئی دہلی میں ایران پر امریکہ اسرائیل جنگ کو ختم کرنے کے ممکنہ معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، جو 28 فروری کو شروع ہوئی تھی۔ ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے نئے نمائندوں سے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ کسی بھی معاہد جلد بازی نہ کرے، کیونکہ ان کی انتظامیہ نے 3 ماہ پرانی جنگ میں ایک آسناً پیش رفت کی امیدوں کو ختم کر دیا ہے، جو ایک دن پہلے ہی اٹھائی گئی تھی۔ آبنائے ہرمز میں ایرانی بحری جہازوں پر امریکی ناکے بندی مکمل طاقت اور اثر میں رہے گی جب تک کہ کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا، تصدیق ہو جاتی ہے اور اس پر دستخط نہیں ہو جاتے۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایک دن بعد انہوں نے کہا کہ بڑے پیمانے پر بات چیت ہو چکی ہے، جس میں اہم آبی گزرگاہ کو دوبارہ کھولنا بھی شامل ہے۔ مظفر آباد ڈویژن میں حکام نے بڑھتی ہوئی عوامی شکایت اور شہریوں کو خوبصورت بنانے کی جاری کوشتی ہوئی غیر مجاز بینرز، ہورڈنگز اور عوامی اشتہارات کے خلاف سخت کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ ایک سرکاری ہینڈ آؤٹ کے مطابق ڈویژنل کمشنر بدر منیر نے مظفر آباد، وادی نیلم اور جہلم ویلی کے ڈپٹی کمشنرز کو عوامی مقامات سے تمام غیر قانونی پوسٹرز، بینرز اور وال چاکنگ کو فوری طور پر ہٹانے کی ہدایت کی۔ ٹسل کے فالکن نے چین میں اپنا تازہ ترین گیمنگ مانیٹر تھنڈربرڈ 25 لانچ کیا ہے۔ 24.5 انچ ڈسپلے سستی قیمت پر تیز رفتار گیمنگ پر فوکس کرتا ہے۔ مانیٹر کو 2026 فالکن ایفج کے نام سے بھی مارکیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ فی الحال تقریباً 122 میں درج ہے۔ پاکستان ریلوے نے ڈیجیٹلائزیشن پروگرام کے تحت 1700 کلومیٹر طویل فائبر آپٹک نیٹ ورک اور سمارٹ ریلوے سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد پورے ملک میں ریلوے آپریشنز، مال برداری کے انتظام اور مسافروں کی خدمات کو جدید بنانا ہے۔ کمشنر کراچی سعید حسن نقوی کی ہدایت پر کراچی انتظامیہ نے عید الاضحیٰ سے قبل شہر بھر میں غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ حکام نے متعدد افراد کو گرفتار کیا ہے اور میٹروپولز کے مختلف اضلاع میں جانوروں کی غیر مجاز فروخت کے مراکز قائم کرنے میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں۔ لینووو نے خاموشی سے اپنے لائن اپ میں ایک نیا 15 انچ کا لیپ ٹاپ شامل کیا ہے۔ آئیڈیا پاد سلم 5 ماڈل 15IWC11 حال ہی میں کمپنی کی مصنوعات کی تفصیلات کی سائٹ پر نمودار ہوا۔ لینووو کی جانب سے سرکاری قیمتوں یا دستیابی کی تفصیلات کا اعلان کرنے سے پہلے فہرست ہارڈ ویئر پر مکمل نظر ڈالتی ہے۔ لیپ ٹاپ انٹیل کے نئے وائلڈ کیٹ پروسیسرز کے ارد گرد بنائی گئی ایک سیدھی پیداواری مشین دکھائی دیتی ہے۔